السلام علیکم. میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میری پہلی ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں، انفارمیٹیو معلوم ہوتی ہیں، تو آپ پلیز ان کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے. اچھا جی، موو آن کرتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، 25 تاریخ ہے نومبر کی. ایک بہت بڑا طوفان تھا جو برپا ہوا تھا ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پچھلے 2-3 ماہ سے خاص طور پہ. اور کل یعنی 24 تاریخ کو میرے خیال سے میری جو اسیسمنٹ ہے اٹ از اوور. اینڈ شکر اللہ کا یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ خوش اسلوبی سے ہو گیا. کسی بھی قسم کی جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی بہت سارے لوگوں کی، یا بہت سارے مس ایڈونچر کو جو فورسی کر رہے تھے لوگ، ان لوگوں کی جو خواہشات تھی، شکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں بات کر رہا ہوں جناب پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی کے سلسلے سے. جنرل عاصم منیر اب پاکستان کے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ نامینیٹ ہو گئے ہیں، ڈیزگنیٹ آرمی چیف ہیں وہ. انشاءاللہ تعالیٰ 29 کو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور سیریمنی بھی ہو جائے گی. جنرل ساحر شمشاد جو ہیں وہ اب چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں. اور یہ ایک چیپٹر کلوز ہوا ہے کل. حالانکہ اس میں بڑی ٹویسٹ آیا اور ایک سنسنی تھی کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ہی ہیز ٹریول ٹو لاہور اور وہاں عمران خان صاحب سے ملے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ان کی قانونی ٹیم بھی وہاں پہ آئی. تو مطلب ایسا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ لوگ کہ شاید کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے مزید پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلنے کی مطلب جا سکتا. اور جو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صدر عارف الوی کے وہاں جانے اور کسی بھی قسم کا ایسا فیصلہ لینے جس سے اس تعیناتی میں ڈیلے ہو، تو کوئی مس ایڈونچر ہو سکتا ہے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جس کے اندر جو ہماری سیاسی پارٹیاں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی رفٹ کریٹ ہوگی، تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا. خوش اسلوبی سے سب کچھ ہو گیا. میرا آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ کسی بھی سیاسی بات سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میرا ایک پیغام آپ سب لوگوں کے لیے، اور میں اس کے اوپر بات بڑے دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا. میں اکثر اوقات اس بات کو مینشن کرتا ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم پہ نیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک ایسی کوشش کروں کہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے آبجیکٹیولی ان کے اوپر جو ہے انفارمیشن بھی پیش کروں، اور جو انالیسس جو ٹروتھ بیسڈ ہو وہ لے کر آؤں. جس چیز کے اوپر میں آج اسپیشلی بات کرنا چاہتا ہوں، سنس 24 گھنٹے ہو گئے آرمی چیف کی جو نامینیشن ہے اس کو ہوئے ہوئے. اگر آپ سب لوگ، کیونکہ آپ سب لوگ جو ہے پاکستانی سوشل میڈیا کو بھی آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو یوٹیوب ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، تو ایک خاص قسم کی خاموشی آپ ٹویٹر کے اوپر بھی دیکھیں گے، یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھیں گے. ولاگز کی جس تعداد سے چاہے رات کے 3 کیوں نہیں بج جاتے تھے اور نئے ولاگز آ جاتے تھے، ایسا نہیں ہے. آج کے دن میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ سنسنی کیسے پھیلائی جاتی ہے، تو آپ صرف یوٹیوب کے اوپر جا کر ان مختلف ولاگرز اور یوٹیوبرز اور جو سو کالڈ ماہرین ہیں ان کے تھم نیلز اگر آپ دیکھ لیں تو جس قسم کی سنسنی ہے، بال دوبارہ عمران خان کے کورٹ میں، اور سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. بہرحال کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ساری سنسنی کو پھیلانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ رہا پچھلے 2 ماہ کے اندر، اور یہ ایک ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہوگی. کوئی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو یا کوئی بہت بڑا سانحہ ہو، اس کے اوپر ہمارے ہاں بیسیکلی اس چیز کو ایک خبر کے طور پر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی کی اگر کوئی تکلیف بھی انوالوڈ ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کا جو نیوز کا اینگل ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو سپن کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کے ویوز لیے جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلایا جا سکتا ہے، اس چیز کے اوپر کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی تو اسی طریقے سے رہیں گی، کیونکہ جو ہمارا اوور آل جو ایکسپوجر ٹو دی انفارمیشن ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اب بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں میں ریٹریٹ کرنا. آپ اس کی اگزامپل اپنے ہمسایہ ملک انڈیا سے بھی لے سکتے ہیں. آپ اس کی بہت ساری جو ان کی کلپنگز ہیں، ان کے نیوز چینلز کی، ان کے رپورٹرز کی، ان کے یوٹیوبرز کی، وہ آپ کو مل جائیں گی. وہاں بھی اسی طرح کا کلچر ہے. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور باقی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، تو تقریباً یہ جو برادری ہے جس کا میں ایک آن لائن حصہ ہوں، اور جب میں اس کا فارمل حصہ بھی رہا ہوں، تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے ذرا تھوڑا سا ڈسٹنس رکھوں. بہرحال تو جو بات ہے کہ باقی تمام ممالک کے اندر بھی جو نارمز ہیں وہ کچھ اسی طریقے کے ہیں. جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی آرگنائزڈ ہیں. سٹوری کو جو ہے وہ سٹوری چیکس ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، اس کے سورسز دیکھے جاتے ہیں، اس کو پہلے میک شور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اگر کوئی بھی ادارہ، کوئی اخبار، کوئی رسالہ، کوئی ویب سائٹ، کوئی ٹی وی چینل، کوئی نیوز چینل اگر کوئی کلیم کرتا ہے اور بعد میں وہ بات جھوٹی نکلتی ہے، تو وہاں بڑی ہیوی پینلٹیز ہوتی ہیں، لاکھوں نہیں ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے جرمانے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کا
किसी किस्म का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। और आई होप, आई डू होप, आई विश कि कोई आने वाले वक्तों में हमारी कोई जुडिशरी इस तरह का भी एक्टिविज़म करे जिसमें बड़े हैवी किस्म के जुर्माने उन लोगों के ऊपर हों जो झूठ और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, क्योंकि आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन और ऐसी चीज़ों का बड़ा जो है रोल है दुनिया के अंदर। ये जो एक हाइटन्ड सेंस ऑफ जिसको कहते हैं कि एजिटेशन है, इस सारी चीज़ के अंदर जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जी, मूव करते हैं कि आज के दिन में ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट काम हुआ जिस जो वर्दी है, वर्दी ऑफ न्यूज़ है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान का जो पूरा सियासी लैंडस्केप है उस पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है सिवाय इस बात के कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो आज सुबह जो है वो टर्की चले गए हैं। वहाँ पर वो रजब तैयब एर्दोगान के साथ मीटिंग्स वगैरह जो उनकी प्लान हैं वो करेंगे। और उसके अलावा जो हमारे पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने मुबारकबाद दी है नए आर्मी चीफ़ जो डेजिग्नेट हैं उनको उनकी नॉमिनेशन के ऊपर। इमरान खान साहब को आज एक मशरूत इजाज़त मिली है। कुछ लोग कहते हैं जी 35, कुछ लोग कहते हैं 52 शराइत के साथ। पहले डीसी रावलपिंडी ने इजाज़त दी, फिर वो रिवोक कर ली गई, अब सुना दोबारा वो इजाज़त दे दी गई है और स्टेज लगाया जा रहा है फैज़ाबाद में और रावलपिंडी मरी रोड के अंदर। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर नोट करने के लिए कि अगर आप देखें तो कोई वाज़ेह प्लान नज़र नहीं आ रहा कि लीडरशिप ने कहाँ पर पहुँचना है, गैदरिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ इट। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, और इस कन्फ्यूजन को दूर किस तरीके से किया जा सकता है ये पीटीआई की लीडरशिप ही क्लियर करेगी। इमरान खान साहब जो हैं वो कल किस तरीके से आते हैं दैट रिमेंस टू बी सीन, और क्या वो यहाँ पर फिर रहेंगे, रुकेंगे, क्योंकि अगर मरी रोड के ऊपर स्टे उन्होंने करना है, क्योंकि सिंस वी आर इन इस्लामाबाद तो हमारा ट्विन सिटी है रावलपिंडी, तो कोई ऐसी जगह जो है कोई ओपन स्पॉट नज़र में नहीं आ रहा जहाँ पर जो है इतनी बड़ी तादाद में अगर कल लोग आते हैं, जैसा कि क्लेम है कि लाखों लोग आएंगे। लाखों नहीं, 1% को भी अगर काउंट किया जाए और जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें हैं वहाँ से अगर लोग आएँ तो फिर भी हम अगर सेफली ये कह दें कि 70,000 से 1 लाख तक लोग आए हैं, तो उनको मरी रोड के ऊपर रखना, उनकी सेफ्टी, मरी रोड के आसपास के रहने वाले लोग उनकी सेफ्टी, और खुदा ना खास्ता अगर इस चीज़ की कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहे और कुछ करना चाहे तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना, ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कल और परसों के दिन में जो है मज़ीद डिटेल सामने आएंगी। ख़ान साहब के लिए हमारा जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका सबका यही पैगाम है जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ों को देखा जाए तो आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर एवरीवन। मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारे जो सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स हैं वो एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, एंड दिस इज़ अबाउट टाइम कि सब लोग एक स्टेप बैक लें एंड थिंक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट, और क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सियासत वगैरह जो है, ये इलेक्शन, सब लोग कहते हैं इलेक्शन आनी जानी चीज़ है जी, दोबारा हार जीत होती रहती है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे सब लोग कंसर्न इसी बात से होते हैं कि कैसे फौरी तौर पर ये मेक श्योर किया जाए कि हम ही जीतें या हमारी हुकूमत कल को आ जाए। बहरहाल इन सारी चीज़ों के अंदर जो डेवलपमेंट अब सबसे बड़ी है वो ये है कि कल 26 तारीख है, 1 बजे खान साहब ने सब लोगों को रावलपिंडी में बुलाया हुआ है, फैज़ाबाद में स्टेज लग रहा है। इन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे, कवर करेंगे। मज़ीद इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी प्रायर तो वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।